بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، مسجد کے اندر ذکر بالجہر جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر بالجہر مسجد میں ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے تو مسجدوں کے اندر ذکر بالجہر کیوں کیا جاتا ہے؟ میں خود بھی ذکر بالجہر کرتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے۔ شکر ہے آپ نے اپنا عمل لکھ دیا ہے، ورنہ میرے جواب کا طرز اور ہوتا ہے۔ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پر آپ نے یا جھوٹ بولا ہے یا جھوٹ سنا ہے۔ اس روایت سے ذکر بالجہر مسجد میں ناجائز ثابت ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ میں وہ روایت بھی جانتا ہوں، کس کتاب میں ہے یہ بھی جانتا ہوں، کن لوگوں کے لیے ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ یہ مسند دارمی میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو خارجی تھے، خوارج تھے، حروری تھے، وہ فرقے والے لوگ مسجد میں شور شرابہ کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو بھگا دیا کہ ذکر بھی کریں تب بھی مسجد میں جائز نہیں ہے۔ وہ تو خارجی لوگ تھے، اہل سنت والجماعت نہیں تھے، حروری تھے۔ خارجی کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ حضرت معاویہ، حضرت علی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے دور کے تینوں اسلام کے شہ سواران کے مخالف تھے، تو بے ایمان لوگ ہیں۔ تو ان بے ایمانین کو پکڑ کے کان سے نکالنا ہے تو بہت اچھی بات تھی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو نکالا تھا، عام طور پہ ذکر کی بات سے نہیں نکالا تھا۔ اللہ رب العزت کے لیے ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کے نام کا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو قرآن کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں۔ اللہ، اللہ، یہ اللہ کی یاد دہانی، اللہ کا ذکر۔ کچھ لوگ یہاں شبہ پیدا کرتے ہیں، نماز بھی تو ذکر ہے، روزہ بھی تو ذکر ہے، باقی عبادات بھی تو ذکر ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ بھی تو ذکر ہے، اصل ذکر کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ نماز بھی ذکر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، روزہ بھی ذکر کا حصہ ہے، اصل ذکر کیا ہے؟ اصل ذکر ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کا ذکر، یہ قرآن کہتا ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تنہائی کا بھی ذکر ہے، اور اکٹھے ہونے کا معاملہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ قوم اللہ کے گھر میں جمع ہو، مختلف لوگ ہوں، مختلف زبانوں والے ہوں، مختلف علاقوں والے ہوں، اور وہ اللہ کے گھر میں جمع ہو کے اللہ کی یاد کی بات کریں، دین کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، تو فرشتے بھی ان پہ آتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، سکینہ بھی ان پہ نازل ہوتی ہے۔ اور رہ گیا اونچا ذکر کرنا، تو اونچا ذکر کرنے کی تعلیم اس وقت ہے جب تین چیزیں نہ ہوں۔ آپ کے ذکر اونچا کرنے سے کسی کی نماز متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے جب سارے نماز پڑھ لیتے ہیں، میں انتظار کرتا ہوں، پھر ہم ذکر شروع کراتے ہیں، وہ بھی تعلیماً اپنے مریدین کے حلقے تک۔ دوسری شرط، کسی کی تلاوت خراب نہ ہو، جب وہ تلاوت کراؤ پوچھو ذکر شروع کریں، بیچارے کی تلاوت خراب ہو جائے۔ تیسرا، کسی کی نیند خراب نہ ہو، اس وقت نہ کہاں کوئی یہاں سویا ہوا ہے، نہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، نہ کسی کی نماز کی خرابی ہے، تو پھر تو جائز ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اونچا ذکر کہاں سے ثابت ہے؟ کئی روایات ہیں اس پر، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، حدیث پاک میں اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگے۔ یہ آہستہ میں سمجھیں گے یا اونچے میں سمجھیں گے؟ آہستہ میں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اونچے ذکر کے فوائد ہیں۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ والے کہ ذکر بالجہر سے جب ان شرطوں کے ساتھ کیا جائے نا، شیطان دوڑ جاتا ہے۔ تو شیطان کو بھگانا چاہیے یا شیطان کو ساتھ بٹھانا چاہیے؟ ہاں، امید ہے آپ کو دلیل سمجھ آ گئی ہوگی۔